پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ثقافتی، سفارتی اور جدید ترین تمدنی زندگی کا مظہر ہے۔ اسی لیے اسے پاکستان کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ 1960 میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت بسایا گیا یہ شہر کراچی کے بعد 1963 میں پاکستان کا شہر اقتدار بنا دیا گیا۔ باغات، پارکوں، پہاڑوں اور تفریحی شاندار مقامات کے حامل شہر کے طور پر جانا جانے والا اسلام آباد پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی تعمیر میں آنے والے ادوار کے تقاضوں کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ یہی وجہ ہے دارالحکومت کے طور پر انتہائی مصروف شہر ہونے کے باوجود اس کی ظاہری شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اور ملک کی معروف ترین مسجد فیصل مسجد اس شہر کی عظمت کا ایک انتہائی دلکش حوالہ ہے۔ اسلام آباد اپنے سرسبز و شاداب علاقوں، مارگلا پہاڑیوں کے دل فریب مناظر، قومی و عالمی اہمیت کی حامل یادگاروں اور تفریحی پارکوں کی وجہ سے پاکستان کا خوبصورت ترین شہر بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کشادہ، انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت سڑکیں بھی اس کے حسن کو دو آتشہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ کیپٹل سٹی ہونے کے باعث اہم ترین اداروں، حکومتی شخصیات اور عالمی برادری کے سفارتی دفاتر کی موجودگی نے اس شہر کو دنیا کے چند پرکشش شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو ایک انٹرنیشنل کیپٹل کے طور پہ لے کے جانا ہے، اور اسلام آباد میں کیونکہ یہ پلانٹ سٹی ہے، اسلام آباد کے اندر نیچرل بیوٹی ہے، تو ہم نے اس نیچرل بیوٹی کو تھوڑا بہت ایڈ آن کر کے اور بالکل پروفیشنلز کے ساتھ، آرکیٹیکٹس کے ساتھ مل کے ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کی تھیں، منسٹر انٹیریئر ہمیں فالو بھی کر رہے ہیں، باقی کی ٹیم کو بھی یہاں پہ بلایا ہوا ہے، تو ہم مختلف زونز کو اسلام آباد میں ڈیوائڈ کر کے اس کے اوپر ہم اپلفٹ آف اسلام آباد کا پورا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی پہچان سمجھی جانے والی شاہ فیصل مسجد ایک وقت تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جس میں 3 لاکھ سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ترک طرز تعمیر کا شاہکار فیصل مسجد مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایک تعمیراتی عجوبہ ہے، جس کی دلکش عمارت اسلام آباد کے حسن کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کا باعث بنی۔ 33 ایکڑز کے وسیع و عریض رقبے پر تعمیر کی گئی اس مسجد کی تعمیر میں 10 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ یہ جاذب نظر مسجد نہ صرف نمازیوں کے لیے انتہائی پرکشش جگہ ہے، بلکہ سیاحوں کے لیے رغبت کا سامان رکھتی ہے۔ یہاں سے مارگلا پہاڑیوں کا نظارہ اور بھی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والے اہم رہنماؤں اور تشکیل پاکستان کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک تحریک پاکستان کے مقاصد کو پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا پاکستان مونیومنٹ شکر پڑیاں جیسے پرفضا مقام کی جاذبیت اور اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی یادگار یہ مونیومنٹ دلکش تعمیراتی نمونہ ہونے کے باعث ایک علامتی اثاثہ بھی ہے۔ اسی سے متصل میوزیم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا عکاس ایک منفرد میوزیم ہے۔
جس میں تقسیم ہندوستان سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات، طرز بود و باش اور تاریخی واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم بھی تاریخ سے رغبت رکھنے والوں اور سیاحوں کے لیے خاصے کی چیز ہے۔ اسلام آباد 2 ملین سے زائد آبادی کا شہر ہے۔ یہاں 20 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں، جبکہ اسکول اور کالج سطح کے بے شمار سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے خدمات سر انجام دے کر اس شہر کی شرح خواندگی کو بڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جدید ترین انفراسٹرکچر کا حامل اسلام آباد ایک ترقی یافتہ شہر ہے، جس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مزید سب سیکٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں رہائشی، کاروباری، صنعتی، تفریحی، سفارتی اور تعلیمی شعبوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ اسلام آباد مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہونے کے باعث جنگلی حیات کا بھی اہم مرکز ہے۔ اسلام آباد کو عالمی شہر بنانے اور اس کی جاذبیت کو نکھارنے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم تو ایک سفاری زو کے اوپر ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہو چکی بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم وائلڈ لائف بورڈ کو ساتھ لے کے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم چیئر لفٹ کے اوپر کام شروع ہم نے کیا ہوا ہے، اور تھرڈلی یہ ہے اسلام آباد جیسے لنڈن میں ایک ویل پر ہے، وہ لنڈن آئے جس کے حساب سے تو ہمارے پاس لیک ویو کے اوپر جگہ ہے۔ وی وانٹڈ کہ ہمارے پاس ابھی آ بھی رہے ہیں، ہمارے پاس جوائنٹ وینچرز کے لیے انویسٹرز ہمیں ناک کر رہے ہیں آن آر ڈورز۔ تو ہم یہ سارے پروجیکٹ ہیں جو اسلام آباد کے اندر ٹورزم کو لے کے چلیں گے، اور اگر ہمارا یہ پروجیکٹس انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ دیتا ہوں ساری سائڈ پہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم ادھر ایکسیس روڈز کے تو خیر بنی جاتی ہے، لیکن چیئر لفٹ کے تھرو بھی ایکسیس بنوائیں گے تاکہ لوگ جو ہے نہ صرف ادھر جائیں بلکہ ہماری نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی قائم رہے۔ عالمی سیاحوں کو راغب کرنے، سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ایڈونچر ٹورزم اور صحت مند سرگرمیوں، ہائیکنگ، راک کلائمبنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے سی ڈی اے نے مختلف پہاڑیوں پر ٹریلز بنا کر پرفضا پہاڑوں کے حسن سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ مارگلا پہاڑیوں کے درمیان بسا سید پور گاؤں اسلام آباد کے قیام سے پہلے سے یہاں واقع ایک تاریخی گاؤں ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھرا یہ تاریخی گاؤں اسلام آباد کے اہم ترین سیاحتی مقام کے طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔